فذلي مخلص القلب لعلي يمنح الخير السخي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک جامع، پاکیزہ اور مکمل دین ہے، اور اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے کہ ان کے اندر بھی وہ پاکیزہ صفات پیدا ہوں، ان کے اندر بھی خوبصورت عادات پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو زیادہ پسند فرماتے ہیں. جیسے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، صحیح حدیث، اور مختلف سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال جیسے بخاری کے اندر ہے کہ مل احسان، عمدہ اور اچھی عبادت کسے کہتے ہیں اور کیسے کی جاتی ہے؟ یہ سوال تھا حضرت جبرائیل کا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وضاحت فرمائی وہ ہم سب کے لیے غور طلب ہے. آپ نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ رہے ہو، اگرچہ کہ تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ تو تمہیں دیکھ سکتا ہے نا، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ عبادت کرنا اسے کہتے ہیں احسان. اور اگر آدمی اس تصور کے ساتھ عبادت کرے گا تو ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی عبادت میں کتنی جان پیدا ہوگی. اور یہ احسان اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان یہ سارا نظام جو بنایا ہے وہ اس طریقے سے بنایا کہ اس سے بہتر کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اس سے عمدہ کا کوئی اور خیال نہیں لایا جا سکتا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. موت، حیات اور اسی طرح سے کائنات کا نظام بنایا گیا تاکہ وہ دیکھے کہ کون بہتر اور عمدہ عمل کرنے والا ہے. تم دیکھو آسمانوں کی طرف، تم دیکھو زمین کی طرف، کیا اس میں کوئی خلل تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ یہ تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے وہ کس نظام کے تحت کام کر رہی ہے. سورہ ملک کا ابتدائی حصہ، اس کی کچھ آیات آپ پڑھیے جس کے اندر اسی کائنات کے نظام اور حسن ادائیگی کے بارے میں ذکر کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے حسن سلوک کا، حسن ادائیگی کا، عمدگی کا مظاہرہ ہو، احسان کا مظاہرہ ہو، ہر چیز میں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہو، پاسبل حد تک، حتیٰ کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، کہ جب تم قتل کرو تو اس میں بھی اس بات کا خاص طور پر خیال رکھو. جانور ذبح کرتے ہو تو اس میں خاص طور پر خیال رکھو. جانور ذبح کر رہے ہیں ضرورت کے لیے، اس کے بھی کچھ آداب بتائے گئے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے چاہے جانور کو سامنے کھڑا کر دیا اور جو چاہے پورشن گوشت کا کاٹ کر نکال لیے. یہ غیر اسلامی بات ہوگی. اسلام میں اس طرح سے اگر کوئی کرے گا تو وہ اس کے لیے وہ گوشت بھی ناجائز ہوگا، اس کی حرکت بھی قابل مواخذہ ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ اس نے ظلم کیا، زیادتی کی. بلکہ اس کا ایک پروسیجر، صحیح طریقہ بتایا گیا، اس کے آداب بتائے گئے کہ جب جانور کا گوشت تمہیں کھانا ہو تو اس کو پراپر طریقے سے ذبح کرو. ذبح کرنے سے پہلے تم اپنی چاقو، چھری وغیرہ اس کا اہتمام کرو تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. جانور کی تکلیف کے احساس کو ریڈیوس کرنے کی بات کی گئی شریعت کے اندر. حالانکہ بظاہر ذبح کرنا اس سے خود اس کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر یہ ایک ایسی ناگزیر ضرورت ہے جو انسانوں کے لیے ضروری ہے. جب انسانوں کے لیے یہ ضروری ہے، ان کی ضرورت ہے، ان کی غذا ہے، تو پھر اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے اس کا طریقہ بتایا گیا. قربانی کے موقع پر بھی قربانی ایک عبادت ہے، مگر اس عبادت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک ادائیگی کے لیے دوسری کوئی ایسی حرکت کر بیٹھو جس کا گناہ زیادہ ہو جائے. اس لیے کہا گیا کہ جانور جو قربانی کا ہے اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو، یعنی اس کے چارے کا انتظام، اس کے پانی کا انتظام. پھر اس کے بعد جس دن اس کو قربان کرنا ہو اس طرح کی کوشش کرو کہ اسے کم سے کم تکلیف پہنچے. تو یہ سارے مراحل کیوں ہیں؟ جب وہ مرنے ہی والا ہے جانور
تو اس کے لیے یہ آداب، یہ طور طریقے، یہ ساری باتیں کیوں بتائی گئیں؟ یہ ساری باتیں اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اسی طرح سے دیگر زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں بھی ہمارے لیے یہی حکم دیا گیا، ہمارے لیے یہی بات بتائی گئی، حسن سلوک، حسن ادائیگی، عمدگی کے ساتھ کوئی کام کرنا، یہ ہے احسان کا ایک طریقہ۔ جیسے سورہ اسراء کے اندر مختلف ہدایات دی گئیں، ان میں سے ایک آیت 23 اس میں ایک خاص ہدایت دی گئی۔ کئی اعتبار سے وہ ہدایت بہت ہی توجہ طلب ہے، اس پر عمل کرنے کی گھر گھر میں ضرورت ہے، خاص طور پر آج کل جبکہ مادیت کا غلبہ ہو رہا ہے چاروں طرف، اس میں اس طرح کے احکام پر عمل کرنے کی زیادہ شدید ضرورت ہے، مجھے آپ کو، تمام دنیا والوں کو۔ کہا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، فیصلہ، آرڈر، اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار باقی نہیں ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ میں چاہوں تو کروں، نہ چاہوں تو چھوڑ دوں، نہیں، یہ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ، یہ حکم ہے، فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ کہ تم سوائے اللہ کے کسی اور کی بندگی نہ کرو، وہی ایک معبود ہے، وہی ایک عبادت کے قابل ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ پہلا فیصلہ ہے۔ دوسرا، اس کے بعد دیکھیے، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے توحید کا اقرار کرنے کے بعد مخلوق میں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ تم بہتر سے بہتر معاملہ کرو، اچھے سے اچھا سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے؟ آگے اسی کی وضاحت کی گئی کہ تم ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کو سکون پہنچانے کی کوشش کرو۔ اور کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو جائے، چڑچڑاہٹ پیدا ہو جائے، ناراضگی کا اظہار کریں، کچھ زیادہ بولیں، زور سے بولیں، جو تمہیں ناگوار لگتا ہو، اس کے باوجود تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم بھی جواب میں وہی انداز اختیار کرو۔ اگر وہ بوڑھے ہیں، کوئی بات ان کی زبان سے نکل بھی گئی، صبر، تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ کرو، مگر تمہیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ والدین کے مقابلے میں ایسی گستاخی کرو کوئی، یا ان کا دل دکھاؤ۔ دل دکھانا تو بڑی بات ہے، یہاں تو اتنا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کے خلاف، تمہیں کوئی ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں جس سے انہیں تکلیف پہنچے۔ اور مزید کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو ان کے آگے بچھا دو۔ بچھا دو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کو سکون پہنچانے کی کوشش کرو، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ خیر خواہی کا معاملہ کرو، خدمت گزاری کرو۔ تو یہ حکم دیا گیا ہے والدین کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد، یعنی اللہ پر ایمان کے بعد، والدین کے مقام کو یہاں پیش کیا، کہا کہ والدین کے ساتھ تم احسان کرو، والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ حسن سلوک کرنے کی یہاں پر ہمیں بات بتائی گئی، اور مخلوق کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا انداز ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک، پیار و محبت کا انداز، عمدگی اور شائستگی ہو ہمارے طور طریقے میں، ہماری بول چال میں، ہمارے رنگ ڈھنگ میں، اور ہمارے سلوک میں، ہمارے اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں، اور ہمارے ملنے جلنے والوں کے مقابلے میں۔ جہاں والدین کی بات بتائی گئی اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کی بات کہی گئی، اسی طرح سے ہمیں پریشانی کے موقعوں پر بھی احسان کی بات بتائی گئی۔ کبھی انسانی زندگی ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، غمی اور راحت، یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، کبھی مصیبت کے لمحات بھی آتے ہیں، کبھی خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں۔ تو ان میں بھی ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا مظاہرہ کرو۔ صلہ رحمی کیسے کرتے ہیں؟ کہ کوئی آپ کو سلام کرے، آپ بھی جواب دیتے ہیں، کوئی آپ کے گھر کوئی تحفہ بھیجے، آپ بھی جواب میں تحفہ بھیجتے ہیں۔ یہ سنگل ادا ہے، یہ معمولی کام ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ کٹنے والوں سے جڑو، جو آپ کو نہیں دیتا آپ اس کے گھر بھیجو، جو آپ سے دور رہنا چاہتا ہے آپ اس سے قریب رہنے کی کوشش کرو، جو آپ سے نفرت کر رہا ہے آپ اس سے محبت کرو، پیار کو عام کرو، مودت کو عام کرو۔ یہ طریقہ
اور لوگوں کے بارے میں بتایا گیا. اور اسی طرح فیملی کے جو قریبی ممبرس ہیں صلہ رحمی ان کے ساتھ، یعنی زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، اچھے سے اچھے اور عمدہ اخلاق کا تم مظاہرہ کرو. اسی طرح نازک موقع کچھ آتے ہیں انسانی زندگی میں، جیسے شادی بیاہ کا مسئلہ ہے اور پھر طلاق اور خلا کا مسئلہ ہے. شادی بڑی خوشیوں کے ساتھ کی جاتی ہے اور طلاق کا جو مرحلہ پیش آتا ہے تو اس کے اندر بڑی تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے بڑی ناچاقیاں بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں جو آدمی نہیں چاہتا. لیکن یہ چیز ایسی ہے جو انسانی زندگی میں آ سکتی ہے، مگر اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے اس کا طریقہ قرآن مجید میں بتایا گیا. وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، اس کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اپنا کے عبادت برائی کو چھوڑیے، سعادتوں کے وصول سے اب رشتہ جوڑیے. قرآن پاک ہدی للناس ہے، اس سے ہدایت سب کو مل سکتی ہے. نظر میں رب کے احکامات، دل میں اسلامی تعلیمات، زبان پر پاکیزہ گفتگو، لیکن ہر ایک کو نہیں ملے گی، ملے گی انہی کو. اپنے ہر عمل میں مومنین کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع. جو کہ واقعتاً متقی ہوں گے، ہدایت کے طلبکار ہوں گے. نوید احمد سے جانیے سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی. اپنائیے وہ طریقہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے مقبول. سعادتوں کا حصول، آج شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ احسان، عمدہ عبادت، عمدہ طور طریقہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ہر مرحلے میں، ہر جگہ پر اس پر عمل کرنا چاہیے. پریشانیوں کو دور کیا جا سکتا ہے قرآن مجید پر عمل کر کے. طلاق کے مسئلے میں، خلا کے مسئلے میں، اس طرح کی چیزوں میں عمل کریں گے بہت سارے مسائل اور ایشوز سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، پہلے جذبات، پہلے ری ایکشن، پہلے رد عمل، غصہ، ناراضگی، نفرت، بغض، عداوت، اور پھر اس کے بعد تھک ہار کر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب شریعت کے مطابق کچھ کر لیں گے. اگر یہی بات پہلے کی جاتی تو وہ جو درمیان میں تلخیاں، ناراضگیاں پیدا ہوئیں، درمیان میں بہت زیادہ حالات خراب ہوئے، اس سے دونوں بچ سکتے ہیں. مگر اس طرح کرنے والے عقل مند لوگ یہ بہت کم ہوتے ہیں. ورنہ آدمی کا ایمان، آدمی کا عقیدہ، آدمی کا ظرف، یہ ساری چیزیں اسی موقع پر پہچانی جاتی ہیں. کوئی آپ سے مسکرا کر بات کرے، آپ بھی اس کے ساتھ ہنس کر بات کریں، یہ تو دونوں برابر ہو گئے. کمال تو اس وقت ہے، آپ کا ظرف تو اس وقت پتہ چلے گا جب کوئی ناراض کرنے والی حرکت ہو، پھر بھی آپ مسکرانے کی کوشش کریں، اس وقت بھی آپ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں، تب تو معلوم ہوگا کہ آپ بہت اونچے ظرف کے ہیں. اب دیکھیے سورہ بقرہ آیت 229، 230، 231، یہ مختلف جو آیات ہیں ان میں طلاقی کے مسائل اور احکام بیان کیے گئے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اگر تم رکھنا چاہتے ہو، مصالحت ہو رہی ہے، ریکنسلیشن کا امکان موجود ہے، بہتر انداز سے رکھو، حسن سلوک کرو اس کے ساتھ، بیوی کے ساتھ. اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے ساتھ بہتر انداز اختیار کرے. ورنہ کیا بتایا گیا؟ او تسریح باحسان، اگر آزاد کرنا ہو احسان کے ساتھ، عمدہ اور اچھے طریقے سے آزاد کرو. تلخیوں کے بعد، لڑائیوں کے بعد، نفرت اور بغض کے بعد، خاندان میں دراڑیں پڑنے کے بعد اگر آپ آزاد کریں گے
تو سارا ڈیمیج تو ہو چکا، نقصانات تو ہو چکے۔ یہاں پر عقل مند آدمی اور ایسا آدمی جو اونچے ظرف کا ہے، یہیں پر پہچانا جاتا ہے کہ آپ کے ظرف کتنا اعلیٰ ہیں، آپ کا انداز کتنا درست ہے، آپ کتنے حقیقت پسند ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کو آپ کتنا سمجھتے ہیں، تو اسی کے مطابق اس پر عمل کیجیے۔ قرآن کریم رہنمائی دے رہا ہے۔ اگر طلاق اطمینان سے ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر طلاق نہیں ہوتی تو بیوی کے لیے بھی یہ حق دیا گیا کہ وہ خلا کے لیے درخواست داخل کر سکتی ہے، وہ خلا کے لیے اپلائی کر سکتی ہے۔ یہ شریعت کا حق ہے جو اس کو دیا گیا۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم بہت سارے لوگ جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود جب کوئی عورت اپنا یہ شرعی حق لینا چاہے تو اس کے راستے میں ایک دو نہیں 20 رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، 20 اس کے راستے میں مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ یہ سب کہاں چلی گئی باتیں قرآن پر ایمان کی، دین سے وابستگی کی؟ کتنے لوگ دین پر عملاً وابستہ ہیں؟ واقعی کیا ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں؟ کیا ہم واقعی قرآن کریم کی ہدایات پر طلاق کے مسئلے میں، خلا کے مسئلے میں عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو پھر جھوٹی ہے باتیں قرآن پر ایمان کی، جھوٹے ہیں دعوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کے۔ اسی طرح سے احسان، دوستوں کے درمیان بھی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ مطلوب ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں مختلف انداز سے اس کا ذکر کیا گیا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی دو دوست آپس میں مل رہے ہیں، جیسے سورہ نساء میں کہا گیا آیت 86، جس کے اندر کہا گیا کہ اگر آپ پہل کر کے سلام کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ احسان کے ساتھ جواب دے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس نے سلام کیا، اب آپ اس سے بہتر جواب دیجئے۔ اس نے السلام علیکم کہا تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو کہہ دیجئے کم سے کم، تاکہ یہ بھی معلوم ہو کہ آپ اس سے خوش ہیں، آپ اس سے اچھے انداز سے جواب دینا چاہتے ہیں۔ اگر اتنا ظرف نہیں ہے تو پھر کم سے کم شریعت کہتی ہے کہ اتنا تو رپلائی کر دو، جتنا آپ کو سلام کیا گیا اتنا تو آپ جواب دے دو۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سلام بھی کرنا نہیں چاہتے، اور اگر کوئی پہل کر کے سلام کرتا ہے تو جواب دینا بھی نہیں چاہتے۔ ٹیلی فون پر آپ دیکھ لیجئے، فون پر سلام کریں تو بہت کم لوگ جواب دینا جانتے ہیں، گویا فون پر کوئی سلام کر کے گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے لوگ ذرا چوکنا ہو جاتے ہیں کہ بھی فون پر سلام کرنے والے یہ کون آ گئے۔ تو یہ ہمارا اپنا ایک انداز ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو سلام کریں اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرو، اچھے انداز سے جواب دو۔ اسی طرح سے خرچ کرنے کا معاملہ ہے، اس میں بھی احسان مطلوب ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں نہ ڈالو، کوئی بھی چیزوں کے استعمال میں، خریدنے میں، کھانے پینے میں، اخراجات میں، صدقہ اور خیرات میں، یہ اصول ہے شریعت کا۔ ہلاکت کی طرف مت جاؤ، احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محسنین کو، نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اب دیکھیے کوئی آدمی اپنے پیسے لے کر کوئی ایسی چیز خریدے جو اس کے لیے ہلاکت کی ہو، کوئی آدمی پیسے خرچ کر رہا ہے شراب کے لیے، نشاور چیزوں کے لیے، انٹاکسیکیشن جو کہ حرام کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ساری دنیا کے طبیب اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، پھر بھی آپ پیسے اس میں ڈالیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، اور ہم ڈالنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، ان کو پرواہ تک نہیں ہوتی، حالانکہ آپ جو سگریٹ پیکٹ خریدتے ہیں اسی کے اوپر لکھا ہوا ہے، یعنی وہ فیکٹری، وہ کمپنی، وہ مینوفیکچرر وہ خود لکھ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچتا ہے، اس کے باوجود ہم پیسہ اس پر خرچ کر رہے ہیں۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن نے کہا، لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اپنے پیسوں کو، اپنی دولت کو، اپنی صحت کو، اپنی انرجی کو، اپنے ٹائم کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہر جگہ احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہ کھانے پینے کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ کھانے پینے میں بھی عمدگی اور شائستگی کو اپنے سامنے رکھے، جو چیز اس کے لیے مفید ہے اسی کو استعمال کرے، جتنے خیرات کرنے کی ضرورت ہے اتنا ہی آپ کریں، جتنے لباس کی ضرورت ہے، کپڑوں پر کتنے پیسے خرچ کرنا چاہیے اسی انداز سے کریں، رہنے کے لیے کتنی ضرورت ہے اسی حساب سے آپ کریں۔ کسی چیز کے اندر افراط یا تفرید، یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ رکھی گئی ہیں۔
یہ مومنانہ جو طریقہ ہے وہ درمیانی راستہ ہے، اور درمیانی جو راستہ ہوتا ہے وہی زیادہ بہتر راستہ ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کی سورہ نحل کی آیت 90 اور 91، یہ تقریباً جمعہ کے خطبات کے موقع پر اکثر و بیشتر مساجد میں اس کو دہرایا جاتا ہے تاکہ ریمائنڈر ہو سکے، تذکیر ہو سکے، یاد دہانی ہو سکے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، برائیوں سے بچو۔ عدل اور احسان میں فرق کیا ہے؟ عدل بھی مطلوبہ چیز ہے اور احسان اس سے آگے کی چیز ہے۔ عدل یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک لیبر، ایک مزدور کو رکھا، طے کیا کہ تم 1 گھنٹہ کام کرو گے تو میں $10 تم کو دوں گا، 1 گھنٹہ کام کیا اور آپ اس کو $10 دیں گے، یہ عدل ہوا، کیونکہ آپ نے جو کچھ طے کیا وہ دے دیا اس کو۔ اور اگر آپ 1 گھنٹہ کام کرنے کے بعد 10 کے بجائے $11 اس کو دے رہے ہیں کہ اس نے اچھا کام کیا، محنت کی، تو یہ احسان ہوگا، یعنی آپ اس کا جتنا حق طے کیا گیا اس سے بڑھ کر دے رہے ہیں، اس سے آگے کا دے رہے ہیں، یہ زیادہ اچھی شکل ہے۔ اب عبادت میں احسان کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسے نماز کا مسئلہ ہی دیکھیں، نماز میں خشوع یہ مطلوب ہے، یہ احسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو ہماری نماز زیادہ مفید نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب تم نماز کے لیے ٹھہرو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے تم بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض و مناجات کر رہے ہو، اس سے مانگ رہے ہو، اس تصور سے ٹھہرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نماز کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی گھڑی ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، اور خیالات ہے کہ بس ادھر ادھر منتشر ہیں، یعنی مطلب یہ کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک خیالات ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، یہ احسان نہیں ہے عبادت میں۔ اسی طرح سے سجدہ کر رہے ہیں تو ڈھنگ کے ساتھ سجدہ کیجیے، رکوع کریں تو ڈھنگ کے ساتھ کریں، تمام جو اس کی احکام ہیں، ادائیگی ہے، وہ بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ انداز سے کرنے کی کوشش کریں، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی بہتر سے بہتر انداز سے کیجیے۔ صرف صفحے پلٹنے کے لیے، ورق گردانی کے لیے قرآن نہیں پڑھا جاتا کہ زیادہ سے زیادہ صفحے یہ پڑھ دیے جائیں، اس کا ورد ہو جائے، بلکہ قرآن کریم اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے، تھوڑا پڑھیے، مگر یہ ہے کہ پڑھنے کا جیسے طریقہ ہے اس طریقے سے پڑھیں۔ اور اسی طرح سے دوسری جو عبادات ہیں اس کے اندر بھی یہی چیز مطلوب ہے۔ لوگ بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے، محنت کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، مگر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو حج کے بنیادی مسائل سے تک واقفیت نہیں ہوتی۔ کیا فائدہ آپ کی اس جرنی کا؟ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا سفر تو ہے نہیں، یہ کوئی تفریحی سفر تو ہے نہیں کہ آپ ویسے ہی چلے جائیں آؤٹنگ کے طور پر۔ یہ عبادت کا سفر ہے، قدم قدم پر نیکیاں بھری ہوئی ہیں، بشرطے کہ ہم اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں کہ کس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں، کیسے حج کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں سنت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ ہماری جو عبادت ہے وہ احسان کے درجے میں ہو سکے۔ اسی طرح اور بھی جو دوسری ہم روز مرہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو اس میں بھی احسان ہونا چاہیے۔ دعا فارمیلٹیز کے طور پر نہیں، دعا خانہ پوری کے طور پر نہیں کی جاتی، دعا لفاظی کا نام نہیں ہے کہ عمدہ عبارتیں آپ بولتے چلے جائیں، جیسے کوئی مسجع عبارت ہے، ردیف قافیے کا خیال رکھتے ہوئے شاعرانہ باتیں کی جا رہی ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ دعا کا تعلق درد کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، احساس کے ساتھ، جذبات کے ساتھ ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو حاضر کیجیے، کیا مانگ رہے ہیں، کس سے مانگنا چاہتے ہیں، کیسے مانگیں گے، کیسے دعا کریں گے۔ یہ اس ادائیگی کے ساتھ اگر دعا کی جائے گی تو الفاظ چاہے ٹوٹے پھوٹے بھی ہوں، اس کا فائدہ ہوگا، اس کی برکت ہوگی۔ اور اگر یہ بات نہ ہو، بڑی بڑی عبارتوں سے بھی وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جمعہ کا خطبہ ہے، امامت کا مسئلہ ہے، اس میں بھی احسان مطلوب ہے کہ آپ بہتر سے بہتر خطبے کی تیاری کریں، جامع اور عمدہ کلام ہو، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوماتی پیغام دیں جس کی لوگوں کو زیادہ شدید ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ قصے، کہانیاں اور ادھر ادھر اپنے لگے رہیں۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ احسان یہ پسندیدہ صفت ہے، اور ہر چیز میں اس کا کچھ نہ کچھ عملی نمونہ دکھائی دینا چاہیے۔ خاص طور پر عبادات کے مسئلے میں ہم کوشش کریں
کہ اس صفت کو اپنے اندر اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔